السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے احکام کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قواعد ہیں، اور آج ہم نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ پڑھیں گے جو کہ ہے اظہار۔ ہم دیکھیں گے کہ اظہار کسے کہتے ہیں، کن حروف پہ اظہار کیا جاتا ہے اور کیسے اظہار کیا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اظہار لفظ سے ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا، اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ تجوید میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے ہیں، تو یہاں پہ ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اظہار کا مطلب کیا ہے، ظاہر کرنا یا واضح کرنا۔ یہاں پہ ہم کیا کریں گے، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کو ظاہر کریں گے کہاں، تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، نون ساکن کا کیا ہوتا ہے، جب کسی نون کے اوپر جزم ہو یا سکون کی علامت ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کسی حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہو، کوئی بھی وہ حرف ہو سکتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ اظہار ہوگا۔ حروف ہلکی ہم نے پڑھے، کون سے ہوتے ہیں حروف ہلکی، ذرا ذہن پہ زور ڈالیے، یاد کیجئے۔ 6 حروف ہوتے ہیں حروف ہلکی: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا۔ اگر ہم ان کو تھوڑا سا ریوائز کریں تو حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں جو سینے کی طرف ہے، عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں جو منہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ہم اظہار کریں گے، ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اس کی مکمل صفات کے ساتھ۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ اظہار جو ہے وہ ایک ہی لفظ میں ہو رہا ہو، کہیں بالکل درمیان میں کہیں پہ نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین پہ ایک لفظ ختم ہو رہا ہو اور دوسرا لفظ جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے شروع ہو رہا ہو، تو وہاں پہ بھی کیا ہے، اظہار ہوگا۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے، یعنی یہ ایک ہی لفظ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ 2 لفظوں کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، ایک لفظ میں 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اس کی۔ یہاں اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا، ایک آیت ہے یہاں پہ، سورہ اخلاص کی آیت ہے، آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کہاں پہ ہے تنوین، کہاں پہ ہے یا نون ساکن کہاں پہ ہے، اس کو ڈھونڈیں۔ اچھا، اگر آپ اس طرح دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں نون ساکن یا کن پہ بھی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، لام ہے، لام حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تو یہ ہمارے اظہار کے قاعدے میں فٹ نہیں آ رہا، اس کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، کفوًا، واو کے اوپر کیا ہے، تنوین آ گئی، 2 زبر ہے، اور اس کے بعد حمزہ ہے اگلے لفظ میں۔ یہاں پہ دیکھیں، اب یہ 2 لفظوں کے درمیان اظہار ہو رہا ہے، ایک لفظ اینڈ ہو رہا ہے تنوین پہ اور دوسرا شروع ہو رہا ہے حمزہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، واو کے اوپر تنوین، اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو کیا ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، ہم اظہار کو اس کی مکمل صفات کے ساتھ ادا کریں گے۔ کس طرح، کفوًا احد، ون احد، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ ون غنہ کی صفت ایڈ نہیں کریں گے، ہم اس میں غنہ شامل نہیں کریں گے، ہم نون یہاں پہ تنوین کی آواز کو مکمل طور پر ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ دوسری مثال سورہ عبس آیت نمبر 18 سے لی گئی ہے، دیکھیے گا، من ای شیء خلقہ۔
یہاں پہ دیکھیں من ایجی، نون ساکن آ گیا، اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو کیا ہے یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پہ کس چیز کو ظاہر کریں گے؟ یہاں پہ ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے، غنہ کی صرف اس میں شامل نہیں کریں گے، نون ساکن کو واضح کرتے ہوئے ہم یہاں پہ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ بھی نون ساکن یا تنوین ہو آپ نے اٹینٹو ہو جانا ہے، وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کا کوئی نہ کوئی رول جو ہے وہ ہو رہا ہوگا، تو آپ فوراً سے اس کو وہاں پہ اپلائی کریں گے۔ یہاں پہ اب ہمارے پاس اظہار ہی ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ، دو لفظوں کے درمیان یہاں پہ بھی کیا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ من ایجی، من ایجی، اس کو ہم غنہ نہیں کریں گے، من یوں کر کے یہاں پہ نہیں پڑھیں گے، من ایجی۔ آگے دیکھیں شیئن خلقہ، شیئن، ان حمزہ پہ کیا ہے؟ تنوین، دو زیر، اس کے بعد خواہ آ گیا، خواہ کیا ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، کس کو ظاہر کریں گے؟ یہاں پہ ہم تنوین کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، شیئن خلقہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ہم غنہ شامل نہیں کریں گے۔ کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں جو ایک ہی لفظ میں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے سورہ الانعام آیت نمبر 26 ہے یہاں پہ لی گئی، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہاں پہ دیکھیے گا ینہونا، ینہونا، نون ساکن ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہا، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، نون ساکن کی آواز کو واضح کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، ین اس طرح سے کر کے نہیں پڑھیں گے، ینہونا، ینہونا۔ اور یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن آ جاتا ہے یا اس طرح کچھ، تو ہم نے نون ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا، قلقلہ سے اس کو بچا لینا، اس کو ینہونا یوں کر کے نہیں پڑھیں گے، ینہونا اس طرح۔ اس کے بعد اسی کا اگلا لفظ دیکھیں، عنہ، عنہ، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد پھر سے ہا آ گیا، حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے، عنہ، عنہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 لی گئی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، یہاں پہ دیکھیں وَانْحَرْ، نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا آ گیا، ہا بھی حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے، ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اب ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، اظہار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا یا واضح کرنا۔ ہم نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم وہاں پہ اظہار کریں گے، ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو واضح کرتے ہوئے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کریں گے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پریکٹس جو ہے وہ بہترین مشق اس کی یہی ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن پاک کا کوئی ایک پیج لیں، قرآن پاک کھول کے بیٹھیں، ایک پینسل لیں، اور جہاں پہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اس کو آپ انڈر لائن کریں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ اس کی پہچان کر پائیں گے اور آپ کے لیے آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کوئری سولو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔